السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ ہم قرآن کے ابواب کے سلسلے میں اب باب چہارم تک پہنچ چکے ہیں۔ باب چہارم جو کہ سورۃ الفرقان سے سورۃ الاحزاب تک جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ قرآن کے تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے ابواب کا مرکزی موضوع ہے انذار اور بشارت اور امت کی تزکیہ اور تطہیر۔ باب چہارم اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے جو شروع ہوتا ہے سورۃ الفرقان سے اور اس کا اختتام ہوتا ہے سورۃ الاحزاب پر۔ اس باب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی صورتیں زیادہ تر جوڑوں کی شکل میں آئی ہیں اور ہر جوڑا ایک مضمون کو پہلے اجمال یعنی مختصر طور پر بیان کرتا ہے، پھر دوسری صورت اسی کو تفصیل کے ساتھ کھول دیتی ہے اور آخر میں سورۃ الاحزاب آ کر اس پورے پیغام کو عملی میدان میں مکمل کر دیتی ہے۔ صورتوں کی مختصر تفصیل۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ فرقان کی طرف۔ سورۃ الفرقان اس میں کیا ہے؟ اس کا جو موضوع ہے حق اور باطل کے درمیان فرق، قرآن کی حجت۔ اب جو سورۃ شورى ہے یعنی کہ شاعر کی جمع، اس میں ہے انبیاء کی دعوت، قوموں کا رد عمل۔ اور سورۃ النمل اللہ کی حکمت اور قدرت، حضرت سلیمان کا واقعہ۔ پھر آگے آتی ہے سورۃ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل داستان اور اللہ کی تدبیر۔ پھر آتی ہے سورۃ العنکبوت یعنی آزمائش، کمزور سہاروں کی مثال۔ پھر ہے سورۃ الروم یعنی تاریخ اور اللہ کی نصرت، غلبہ حق۔ اور پھر آتا ہے ساتویں سورۃ لقمان، نصیحت، حکمت، تربیت اولاد۔ پھر سورۃ سجدہ، ایمان، آخرت، اللہ کے سامنے جھکنا۔ پھر جو اس باب کی آخری سورہ ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے، اجتماعی آزمائش، جماعت، صبر اور استقامت۔ اب جو جوڑوں کی ترتیب ہے جس کی اجمال اور تفصیل یعنی مختصر اور تفصیل، ایک جوڑے میں اگر بات مختصر بتائی گئی ہے تو دوسرے میں کھول کے تفصیل سے وہ پوری کر دی گئی ہے۔ تو اس باب کا جو پہلا جوڑا ہے وہ سورۃ الفرقان اور سورۃ الشورى پر مشتمل ہے۔ جو سورۃ الفرقان ہے اس میں اجمال یعنی حق اور باطل کا مختصر تعارف، اور پھر جو اس کی تفصیل ہے وہ انبیاء کی دعوت۔ اس باب کا جو دوسرا جوڑا ہے وہ ہے سورۃ النمل اور سورۃ قصص پر مشتمل، یعنی اس میں جو مختصر حکمت بھری بات کی گئی ہے وہ سورۃ النمل میں، اور سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اس کی تفصیل سے اس کو کھول دیا گیا ہے۔ پھر جو اس باب کا تیسرا جوڑا ہے وہ سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم پر مشتمل ہے۔ اس کی جو مختصر اجمال ہے وہ اس میں آزمائش بتائی گئی ہے، اور سورۃ الروم تفصیل، اللہ کی مدد۔ اس کا جو چوتھا جوڑا ہے سورۃ لقمان اور سورۃ سجدہ، اس میں جو اجمال یعنی مختصر ہے، نصیحت سورۃ لقمان میں کی گئی ہے، اور پھر سورۃ سجدہ میں تفصیل ایمان اور آخرت کی بتائی گئی ہے۔ اس کی جو آخری صورت ہے سورۃ الاحزاب جو کہ ایک منفرد صورت ہے، یہ صورت پورے باب کو عملی میدان میں مکمل کرتی ہے۔ اس پورے باب کا جو مکمل خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ حق اور باطل کا فرق پہچانو، انبیاء کی دعوت کو سمجھو، آزمائش میں ثابت قدم رہو اور آخر میں عملی میدان میں دین پر قائم رہو۔ اس باب میں دعوت سے لے کر آزمائش اور پھر عملی میدان تک ایک مومن کی مکمل تربیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس باب کی جو چارٹ سلائیڈ ہے وہ اس طرح ہے، یعنی سورۃ الفرقان، اس کا جوڑا سورۃ شورى، سورۃ النمل، اس کا جوڑا سورۃ قصص، سورۃ عنکبوت، اس کا جوڑا سورۃ الروم، سورۃ لقمان، اس کا جوڑا سورۃ سجدہ، اور سورۃ الاحزاب یہ اس باب کی ایک منفرد سورہ ہے جو اس باب کو مکمل کرتی ہے، یعنی یہ باب کی تکمیل کے لیے آئی ہے۔
تو انشاءاللہ انتظار کیجیے گا، اگلے ہفتے ہم اس کے 5ویں باب کا تعارف کریں گے، 5ویں باب سے متعارف ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے لائک کریں اور آگے بہت سارے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو قرآن کا تعارف ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔